یہ پورا ایک اتنا بڑا ایریا، یہاں پوری ایک اپنی بستی قائم کر لینا، خیمے لگا لینا، ہونا تو یہ چاہیے کہ اس میں ایک مخصوص جو جگہ ہے محدود کر دیں، جو مین گراؤنڈ ہے کہ یار آپ اس جگہ پہ جلسہ کریں، ایک دن کا کر لیں۔ اس موسم میں کیونکہ آلودگی بڑھتی ہے، جو ہمارا AQI لیول ہے وہ بڑھتا ہے، اور اسی موسم میں اس طرح کا اجتماع ہونا یہ ٹھیک ہے، ہونے چاہیے۔ سیاسی جماعتیں ہیں۔ جی ہم اس وقت موجود ہیں مینار پاکستان پہ، اور مینار پاکستان کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ معین نظر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، اب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جناب میاں محمد شعیب صاحب۔ میاں صاحب، مینار پاکستان ہسٹوریکل پلیس ہے، میرا خیال ہے وہ آپ کو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ جو میرا مدعا وہ یہی ہے کہ یہ آج آپ دیکھیں کہ پورا مینار پاکستان کے جو پورا خطہ ہے، بہت بڑی جگہ ہے، وہاں پہ تمبو لگے ہوئے ہیں، یہاں پہ واش روم بن رہے ہیں، یہاں پہ کھدائی کی جا رہی ہے۔ تو اب وہ جو دفعہ 44 تھا، جو نقصان تھا، جو پارک کا نقصان تھا، اب وہ نہیں ہو رہا۔ اچھا رانا صاحب، یہ ہے کہ یہ جو مینار پاکستان گراؤنڈ کا احاطہ ہے 105 ایکڑ پر مشتمل ہے تقریباً۔ پہلے یہ 55 ایکڑ پر تھا، جب اس میں اضافہ کیا گیا تو اس میں کوئی 105 ایکڑ پر جو ہے یہ مشتمل کر دیا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر جماعتوں نے یہاں اجازت دینی ہے انہیں یہاں جلسہ کرنے کی یا اجتماع کرنے کی، تو وہ محدود ایک گراؤنڈ جو ہے فرنٹ گراؤنڈ وہ دی جائے۔ باقی تو کیونکہ یہاں ملک بھر سے لوگ آتے ہیں، یہاں سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، اور خصوصاً جو یہ موسم چل رہا ہے اس میں تو بچوں کی جو ہے وہ وزٹ بھی بہت آتے ہیں، بچوں کے مختلف اسکول کی تفریح جو ٹور ہیں وہ آتے ہیں، تو وہ مشکلات ہیں۔ پچھلے 8 روز سے یہ بند ہے، لوگوں کو آنے میں مشکلات ہیں۔ میاں صاحب، ہماری کوئی اسکول کے بچوں سے بات ہوئی جو تقریباً کوئی چکوال کے علاقے سے آئے ہوئے تھے، وہ یادگار کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ نہیں دیکھ سکے اس وجہ سے کہ یہ بند ہے۔ تو پھر کیا ہے یہ ہسٹوریکل پلیس ہے، لوگ آتے ہیں شیڈول کے ساتھ، چھٹیاں ہیں، مخصوص ٹائم ہے، لیکن وہ نہیں اس کو انجوائے کر پا میں رہے۔ وہی تو بات کر رہا ہوں کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس میں ایک مخصوص جو جگہ ہے محدود کر دیں، جو مین گراؤنڈ ہے کہ یار آپ اس جگہ پہ جلسہ کریں، ایک دن کا کر لیں۔ اگر 2 دن کا بھی کرنا ہے تو 2 دن تیاریاں کریں، اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ختم کر دیں، وائنڈ اپ کریں۔ یہ پورا ایک اتنا بڑا ایریا، یہاں پوری ایک اپنی بستی قائم کر لینا، خیمے لگا لینا، پھر اس کی وجہ سے جو درخت ہیں، ظاہری بات ہے وہ درختوں کا بھی نقصان ہے یا دیگر چیزیں۔ سب سے بڑا تو جو لوگوں کے لیے تفریحی مقامات تو لاہور میں پہلے ہی نہیں ہے۔ 2 کروڑ سے زائد آبادی کا یہ شہر ہے، اور پہلے ہی تفریحی مقامات نہیں ہے۔ باہر سے لوگ جو آتے ہیں وہ بھی ظاہری بات آتے ہیں، ان کے لیے بھی مشکلات ہے۔ بچے خصوصاً جو دیکھنے کے لیے ایک انتظام ہوتا ہے وہ آتے ہیں، اتنے دنوں کا یہ ایک ٹور سیٹ ہوتا ہے وہ بھی ضائع ہوتا ہے۔ پولوشن کا بڑا شور ہے، یا اتنے لوگ آئیں گے، گاڑیاں آئیں گی، لوگ اکٹھے ہوں گے، ظاہر ہے وہ ساری ایکٹیویٹیز کریں گے جو ایک نارمل انسان کرتا ہے، تو اس سے پولوشن کو فرق نہیں پڑے گا۔ بالکل پڑے گا نا، وہی تو کہہ رہے ہیں کہ پہلے آلودگی ہے، موسم آلودہ ہے جو ہے، اس کی وجہ سے جب گاڑیوں کی پولوشن آئے گی، اور دوسرا یہ جو لوگ ہیں کھانے پینے کا، یا ظاہری بات اتنے لوگوں کے لیے کھانے کا بھی انتظام کرنا، دھواں نکلے گا، یہ ساری چیزیں ساتھ ہیں، پھر گاڑیاں بھی دھواں چھوڑے گی، لوگ جو ہیں وہ ظاہری بات ہے جو لوگوں نے موقع بھی ایسا ہے جب پولوشن سے ہم لوگ لڑ رہے ہیں، جب آلودگی کے خلاف پوری ایک جنگ جاری ہے۔ اس موسم میں کیونکہ آلودگی بڑھتی ہے، جو ہمارا AQI لیول ہے وہ بڑھتا ہے، اور اسی موسم میں اس طرح کا اجتماع ہونا یہ ٹھیک ہے، ہونے چاہیے۔ سیاسی جماعتیں ہیں، کسی پہ اپنا حق اظہار رائے پہ پابندی تو نہیں لگا سکتے، اور سیاسی جماعتوں پوری دنیا میں کرتی ہیں اس طرح کے ایونٹ، لیکن ان کو محدود کرنا چاہیے، یا کوئی اجازت دینی ہے تو کسی پاکستان میں ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی، تربیت کرنی ہو، اپنی طاقت دکھانی ہو، یا کسی کو میسج دینا ہو، تو اس کا بعد حال جلسہ ہے اور اجتماع ہے۔ دیکھیں، یہ ہماری شروع سے ہی، جب سے یہ ہم نے پاکستان میں یہ شروع سے ایک طرف جو نسل ہے نا، اس کے لیے یہی رکھ دیا کہ سیاسی جلسہ کریں گے تو سیاسی جماعت شو ہوگی، سیاسی قوت دکھائیں گے تو پھر ہی آپ بنیں گے۔ اگر آپ نے کسی کو میسیج کنوے کرنا ہے، اور اس کے لیے بھی آپ کو بڑا ایک اجتماع کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ خاموشی سے آپ ایک میسیج جو ہے وہ سوشل میڈیا ذرائع یا دیگر ذرائع اس سے کنوے کر دیں لوگوں کو، وہ ذرائع ابلاغ سے کر دیں، لیکن وہ نہیں ہے یہاں، یہ کیونکہ اجتماعی تربیت پہ یقین ہے، بالکل اجتماعی تربیت سے کہہ لیں کہ یقین رکھتے ہیں، یہ اس طرح کا ہم انفرادی تربیت نہیں چاہتے۔ ہمیں یا کہہ رہے ہیں خاموشی کی تربیت جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں نے جو چیز حاصل بھی کرنی ہے وہ بھی پورے شور کے ساتھ، اور اس میں پورا اجتماع ہمارا کرنے سے زیادہ دکھاوے پہ یقین ہے۔ دکھاوے پہ یقین ہے، یاری ہماری جو ذہنی سازی وہ اس طرح کی ہوئی ہے، تو لیکن یہ کہ بس ایسے ہی چل رہا ہے نظام۔ ہم تو دعا گو ہیں یار مایوس نہیں ہوتے ویسے آپ؟ ہم تو کہتے ہیں کہ دعا گو ہیں کہ اللہ ملک کا نظام جو ہے وہ بہتر کرے، تاکہ جو ہماری نسل آنے والی ہے اس وہ بدل تو نظام تو ہو رہا ہے۔
اب یہی نا، یہ جو نظام بدل تو ہو رہا ہے وہ یہی نظام ہے کہ بس ہم نے اپنی قوت جو ہے سیاسی قوت وہ پاور شو دکھانی ہے. بہت شکریہ میاں شعیب صاحب، ہم یہاں پہ موجود تھے، آپ نے ان کی گفتگو سنی، دونوں جو ہمارے مہمان تھے ان کی رائے ہم نے آپ کے سامنے رکھی. یہ بات تو ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ پچھلے 2 سال میں مینار پاکستان میں صرف 4 جلسے ہوئے اور 3 لوگوں کی اجازت ملی. سب سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کو جب میاں نواز شریف کی آمد ہوئی، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کو، اس کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان کو، اس کے بعد جماعت اسلامی کو. باقی جتنی بھی جماعتوں نے ریکویسٹ کی، درخواستیں دی، کوشش کی، ان کو یہاں پہ جلسے تو کیا بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی. ہم کسی بھی ایک سیاسی جماعت کے نہ حق میں نہ مخالف ہیں، لیکن ہم مقدمہ عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو اجازت ملتی ہے ان میں ایسا کیا ہے جو دوسروں میں نہیں ہے. اگر قانون ہے تو سب کے لیے ہونا چاہیے. اگر کسی کو اپنی بات کہنے کا حق ہے، آزادی ہے، تو سب کو ہونا چاہیے. کسی ایک کے لیے قانون پامال نہیں ہونا چاہیے، قانون کی بالادستی قائم رہنی چاہیے. رانا کامران کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.